بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے وضو کر کے آنا۔ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ہر عمل کے ساتھ اللہ رب العزت گناہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے اٹھنے والے قدم بھی گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے اور صرف نماز ہی کی نیت سے نکلتا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار اور اس پر رحم کر۔ اور تم میں جب کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ نماز میں ہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی جانب اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ رب العزت ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صرف مسجد ہی کو اعزاز حاصل ہے، دنیا جہان کی اور کسی بھی مجلس کی جانب وہ چل کے جائے اللہ تعالیٰ یوں مہربان نہیں ہوں گے۔ یہ مسجد ہی کی فضیلت ہے کہ جب بندہ اس جانب گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت میں ہوتا ہے اور رحمت کے چھینٹے اس پر برس رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد میں جانا اللہ کے لطف و کرم اور فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ یہ 25 اور 27 کا فرق اس لیے ہے کہ جتنے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے گا درجات اتنے ہی زیادہ بڑھیں گے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دل کو مختلف خیالات کے آ جانے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یقیناً اس کے نماز پڑھنے اور ایک عام معمول کے مطابق بے دھیانی سے نماز پڑھنے والے میں خاصا فرق ہے۔ اسی اعتبار سے درجات میں بھی فرق ڈال دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی گویا نماز میں ہے۔ جیسے نماز میں بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح اسے حالت انتظار میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور جیسے نماز میں بندے کا وجود اللہ کی خیر و عنایات کا مرکز بنا ہوتا ہے، وہی کیفیت نماز کے انتظار میں بھی ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے اور یہ دل کی سیاہی دھوکے میں اطمینان و اقرار کی دولت بھرنے کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال کو بھی گناہ کی آلائشوں سے دھو دیتا ہے۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے اور یہ دل کی سیاہی دھو کے اس میں اطمینان اور اقرار کی
دولت بھرنے کے ساتھ ساتھ نام اعمال کو بھی گناہوں کی آلائشوں سے دھو دیتا ہے۔ خواہ دفتر خطاؤں سے بھرے ہوں، اس عمل سے وہ ریت کے ذرات کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن فضیلت و رفعت میں اس قدر برتر کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کلمہ معنوی اعتبار سے کثیر مفہوم کو حاوی ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی آدھی صفات کا خلاصہ سبحان اللہ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے وہ ذات ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، اس پر موت بھی کبھی نہیں آئے گی، نہ وہ ظالم ہے نہ بخیل، نہ اسے کسی کا خوف ہے نہ لالچ، وہ سب پر حاوی ہے، کوئی اس پہ حاوی نہیں، غرض یہ کہ وہ ہستی ہر عیب، ہر نقص اور برائی سے پاک ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ کا مطلب ہے کہ ہر وہ خوبی جو کمال والی ہے، ہر وہ خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب بنا کہ اللہ ہر قسم کی خوبی کا مالک اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اسی لیے یہ کلمہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ نام اعمال کو نیکیوں سے بھی یوں مزین کر دیتا ہے کہ بروز محشر جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ آدمی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتا رہے۔ سفر کے دوران بس یا ٹرین میں بیٹھا ہو تو کھڑکیوں سے باہر بھاگنے والے درختوں اور جنگلات کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر اس کلمے کو زبان پر جاری رکھے تو برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ کیا یہ کلمات نام اعمال کو نیکیوں سے وزنی نہیں کریں گے؟ اور حشر کی ہنگامہ خیز گرمی میں جب ڈھونڈنے سے نیکی تو کیا اس کا ذرہ بھی نہیں ملے گا، وہاں دنیا میں گزرے ہوئے وہ ایام جو ذکر الہی سے معمور رہے، کیا اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہو جائیں گے؟ 100 برائیاں مٹا دینے والا کلمہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ گناہ گاروں کے لیے اکسیر ہے، خصوصاً ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو ہر دن سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل کر لیا کریں تو سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک
شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا، اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی بھی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذکورہ کلمہ 100 مرتبہ کہنے سے مدرجہ ذیل 4 انعامات کا آدمی حقدار قرار پاتا ہے۔ 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2 100 نیکیوں کا لکھا جانا، 3 100 برائیوں کا مٹ جانا، 4 صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت۔ اب ان چاروں انعامات کی ہم تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ 10 غلام آزاد کرنا کتنا افضل عمل ہے، اس کا پتہ ہمیں تب ہی چل سکے گا جب ہمیں ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت کا علم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مسلم گردن آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب کفارات الایمان۔ یہ ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت ہے کہ آدمی کا سارا جسم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ گویا ایک غلام کا آزاد کرنا جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ غلام آزاد کرنا اتنا افضل عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ بھی صرف ایک غلام کو آزاد کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہوگا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہوں گے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو ان میں سے کوئی چیز نہ پائے تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت 49۔ قسم کا توڑ دینا بہت سنگین جرم ہے، لیکن اگر آدمی ایک غلام آزاد کر دے تو اس جرم کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس آیت میں قسم کا کفارہ بننے والی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، غلام کو آزاد کرانا، 3 روزے رکھنا۔ مذکورہ 3 چیزیں کفارہ ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں آپس میں برابر ہیں، یعنی ایک غلام کا آزاد کرنا 3 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کے برابر ہے۔ اب آپ حساب لگائیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ یقیناً وہ مہینہ بھر روزے رکھنے یا 100 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں ایک غلام کے آزاد کرنے کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر قرار دیا گیا۔ سورہ مجادلہ میں زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ لینے کا کفارہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ اس بات سے جو وہ کہہ چکے ہیں رجوع کرنا چاہیں، پس ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مرد ایک غلام آزاد کرے، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر جس کو غلام میسر نہ آئے وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے۔ جسے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور 4۔ یہاں زہار کا کفارہ درج ذیل 3 صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنا، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ گویا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا 2 ماہ کے روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اس طرح 10 غلاموں کو آزاد کرنا 20 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر بنتا ہے، جو تقریباً پونے 2 سال کا عرصہ بنتا ہے، یا پھر 600 مساکین کو کھلانے کے مساوی ہے۔ اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ ہاں، صرف یہ کلمہ 100 مرتبہ کہنے سے اتنا اجر مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مزید یہ کہ 100 نیکیاں بھی لکھ دی جائیں، 100 برائیاں بھی مٹا دی جائیں، اور صبح سے لے کر شام تک شیطان کے جال سے بھی محفوظ رہے۔ غور کریں، برائی اور بدی کا وجود شیطان کے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ جو بندہ شام تک شیطان کے جالوں سے محفوظ رہا، یقیناً وہ برائی اور شیطانیت سے بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ جادو اور نظر بد کا تعلق بھی شیطانیت کے ساتھ ہے، لہٰذا 100 دفعہ مذکورہ کلمہ پڑھنے والا بندہ شام تک جادو اور نظر بد سے بھی بچا رہے گا۔ 10 مرتبہ یہ کلمہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ نماز کے بعد تسبیحات کہنا۔ اعمال نامہ سے ایام رفتہ کے بکھرے ہوئے پاپ دھونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نہایت آسان عمل بتایا، لیکن یہ عمل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اس لیے کہ یہ عمل نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو جائیں گے۔ پھر 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ساتھ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کیے بغیر فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بندہ وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھنا در حقیقت انعامات الہی کو اپنی جھولی میں سمیٹنا ہے۔ بلا شبہ وہ بندہ خسارے میں ہے جو انعامات وصول کیے بغیر اللہ کے گھر سے پلٹ آئے۔ دیکھیں، اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، اور اگر وہ باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو قضاء و قدر سے اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی لکھ دی جائے گی۔
بلکہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیے بغیر صدقہ کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب ملے تو اسے ہر نماز کے بعد مذکورہ عمل محبت و خلوص سے کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب میں مال والوں سے بھی بڑھا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محتاج اور نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مالدار دولت مند لوگوں نے بلند درجات کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا۔ وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال و زر اس کے علاوہ ہے جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقات کرتے ہیں، جبکہ ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری برابری صرف وہی کر سکے گا جو تمہارے جیسے عمل کرے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ راوی کہتا ہے، پھر ہم لوگوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہنا چاہیے۔ آخر میں ابو صالح کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سب 33 بار کہو۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں اسی سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے اجر و ثواب میں بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے صدقے کا سامان کر دیا ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے اور تحمید صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ دیکھو تو اگر اسے حرام میں صرف کر لے تو کیا اس پر وبال نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ اور مذکورہ تعداد میں تسبیحات اور تکبیرات پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو دہرائے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ فوراً چلی جائے گی اور وہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پہ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا، اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو۔ آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں
جو تمہارے لیے ایک خدمت گار سے بڑھ کر ہو؟ جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پر جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمت گار سے بڑھ کر ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوت۔ اور اسی سند سے شعبہ نے خالد سے، انہوں نے ابن سیرین سے یہ حدیث روایت کی ہے جس میں سبحان اللہ 34 بار مرکوز ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کی مجالس کا حال دریافت کرتے ہیں اور پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر ان لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے جو درج کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ ہر بات کو جانتے ہیں، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں، قسم ہے تیری ذات پاک کی، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، قسم ہے تیری ذات اقدس کی، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کہیں وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اس کی حرص کریں، اس سے بڑھ کر اس کی طلب کریں اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں۔ فرمایا، تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، آگ سے۔ فرمایا، کیا انہوں نے اسے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں، نہیں، تیری ذات اقدس کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں اور اس سے اور زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے رب تعالیٰ، ان یاد کرنے والے بندوں میں ایک شخص کسی کام کے لیے وہاں آ کر بیٹھ گیا، وہ ان لوگوں میں سے شریک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ مثال کے طور پر، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، خواہ آدمی مکمل اہتمام سے خاص اس مجلس میں شرکت کے لیے نہ بھی گیا ہو، بلکہ راہ چلتے ان کی مجلس واعظ میں ایسے ہی چند گھڑی بیٹھ گیا، تو دوسروں کے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ذکر کی مجلس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ بطور عزت و افزائی کے ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اس کی وضاحت کچھ یوں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا۔ اللہ جن لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان لوگوں کی معافی پر فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیتے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے کہ گواہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب کسی کام، معاہدے یا وعدے کو پختہ کرنا مقصود ہو۔ اگر اللہ رب العزت گواہ بنائے بغیر ہی معافی کا اعلان فرما دیں تب بھی ان کی معافی میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، در حقیقت بندوں کو یقین دلانے کے لیے ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بعض باتوں کے بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ انہیں شک نہ رہے۔ یہاں بھی لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے تاکہ ان کی معافی اور بخشش میں لوگوں کو کسی قسم کا تردد نہ رہے۔ یہاں ذکر سے وہی ذکر مراد ہے جو مسنون ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اور مجالس ذکر سے مقصود بھی صرف وہی مجالس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھیں، خواہ وہ علمی مجالس ہوں یا درس و واعظ کی مجالس۔ ذکر الہی جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہاں اس کے اور بھی بے شمار روحانی اور مادی فوائد ہیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ ذکر الہی سے بندے کے دل کو چین ملتا ہے، بے چینی اور اضطراب انگیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ دلوں کو پیدا کرنے والے بلکہ انسانی جسم کے ہر عضو کو پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کی بات انسانی جسم اور اس کے احوال میں سب سے معتبر مانی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلا شبہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی قوت اور آگ میں سردی کو ختم کرنے کی قوت رکھی ہے، اسی طرح ذکر میں بھی وہ مخصوص روحانی قوتیں رکھی ہیں جو دل کی کثافتوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بے چینی و بے قراری ختم کر کے سکون اور اطمینان کی دولت بھر دیتی ہیں۔ ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل روایت ان الفاظ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔